السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ الحمد للہ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت میں رکھے، ایمان کی بہترین حالت۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن قیامت کے دن اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ زرد ہوگا، اور اپنے ساتھی سے پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ پھر قرآن اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہے گا، میں وہی ہوں جو تمہیں رات کو بیدار اور دوپہر کو پیاسا رکھتا تھا، اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تمہارے لیے ہوں۔ پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دی جائے گی، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی، اور وہ اس قدر پیش بہا ہوں گی کہ دنیا ما فیہا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہوں۔ وہ دونوں کہیں گے، اے رب یہ پوشاکیں ہمارے لیے کیسے؟ یعنی والدین کہیں گے۔ کہا جائے گا اپنے بیٹوں کو قرآن سکھانے کی وجہ سے، اور بے شک صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جو تیری آخری آیت ہوگی۔ تجھے جو آپ رمضان میں دن سارا بیٹھتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، تو یہ سب انشاءاللہ آخرت میں بہترین عمل کی صورت میں اپنے سامنے پائیں گے۔ اور پھر یہاں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی اس کا اہتمام کرنا ہے، اور جب والدین کے لیے اتنا عزت اور اکرام ہے تو سوچیں صاحب قرآن کے لیے کیا مقام ہوگا۔ اور جو بات ہو رہی ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، تو ابھی بھی یہ چیز کہوں گی کہ رمضان میں مجھے پوری امید ہے، اچھا گمان ہے آپ سب کے بارے میں کہ آپ سب لوگ بھی خود بھی پڑھ رہے ہوں گے، کوشش کر رہے ہوں گے، اس پر بھی قرآن پر قرآن ختم کرنے کے بجائے اچھے سے انداز میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اور جو لوگ ترجمہ سمجھنے لگ گئے ہیں، الحمدللہ، کیا ہی اچھا ہو کہ جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوں، تراویح میں سن رہے ہوں، ان کو یہ سب سمجھ آ رہا ہو، تو وہ واقعی اس چیز کا، جیسے اسلاف کہتے ہیں نا کہ قرآن کا مزہ لیے بغیر، قرآن کو سمجھے بغیر کوئی اس کا مزہ لے کیسے سکتا ہے؟ تو وہ پڑھ رہے ہیں، آرام آرام سے پڑھیں، جلدی نہ کیجیے گا۔ ایک قرآن بھی پڑھ لیں گے نا تو بھی کافی ہے، اس کو ہی اچھے طریقے سے لیجیے گا، یہ نہ یہ کہ کوشش کی جائے کہ بہت سارے قرآن پڑھے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، جو بھی ہم اس قرآن کے ساتھ اپنے وقت کو گزار رہے ہیں، اور آخرت میں بہترین ساتھ عطا فرمائے۔ جی آج ہمارا سورت جو پارہ شروع ہو رہا ہے وہ 12واں پارہ ہے، سورت ہود کنٹینیو ہے، جس کا کچھ حصہ کل ہمارا ہوا تھا۔ آج ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ زمین پہ چلنے والے کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ کل بھی ہماری بات رزق کے اوپر ہوئی تھی، تو آج پھر بھی ابتدا اسی بات پر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے ہر وہ جاندار جو زمین کے اوپر ہے اس کے رزق کا، جب تک وہ اپنے حصے کا رزق پا نہیں لے گا، جب تک وہ نوالا جو اس کی قسمت کا ہے وہ کھا نہیں لے گا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور زمین پر جتنے جاندار کی بات کریں تو اگر کوئی انسان کہے کہ ہم کچھ لوگوں کی کفالت اس سینس میں کرتے ہیں کہ ہم ان کی ذمہ ہر طرح سے، تو یہ بھی ایک اللہ کی ہے کہ اس نے، اس کی قدرت میں ہے کہ اس نے ہر ایک کے لیے اس کے کھانے پینے کا مکمل طور پر انتظام کیا۔ اور رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، اس کی
انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو ہم تو کسی کے لیے کیا کچھ اس کے کھانے کا کریں گے، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ زمین پر جاندار کتنے ہیں، ان کی قسمیں کتنی ہیں، کہاں ان کو رزق پہنچانا تو دور کی بات ہے. اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں موجود ہے. مستقر رہا یعنی وہ جگہ جہاں پر وہ رہا، یعنی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماں کا رحم، کہ چاہے انسان ہے یا انسان غیر انسان ہے، کوئی بھی جاندار ہے، اس کا اپنی ماں کے رحم میں ہونا، کہ وہ وہاں پر ٹک کر جہاں پر اس کی تخلیق ہوتی ہے. اور مستودعہ وہ جگہ جہاں پر وہ مرے گا یا مرنے کے بعد سونپا جائے گا، یعنی کہ قبر، کہ اس کی قبر کہاں پر ہوگی. یہ سب چیزیں کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور سب کچھ اس کے پاس صاف دفتر میں درج ہے، یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. اللہ کے نے جو زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں تخلیق کیا، تو کہتے ہیں کہ تخلیق کی ابتدا جو ہے وہ اتوار کے دن ہوئی تھی اور جمعے پر ختم ہوئی. اور اللہ کا عرش جو ہے وہ 7ویں آسمان کے اوپر. کیسے؟ 7ویں آسمان کے اوپر پانی ہے اور اس پر عرش ہے. اور یہ سب کچھ کس لیے بنایا؟ تاکہ تم کو آزمائے کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے. اور بہتر عمل کی ڈیفینیشن آپ سب سمجھ گئے ہوں گے. جی کوئی بتا دے گا بہترین عمل کیا ہوتا ہے؟ احسن عمل کیا ہوتا ہے؟ جی قرآن اور حدیث کے مطابق جو احکام ہمیں ملے ان پہ عمل. مطلب 2 پوائنٹ اس کے یاد رکھیے. اچھے عمل کے ساتھ میں کیا چیز آتی ہے؟ پہلی بات اچھی نیت یعنی اخلاص، اور دوسری بات کیا ہے؟ صحیح طریقہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. ٹھیک ہے. اب اگر اے محمد تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے. اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کو سزا ٹالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے. سنو، جس روز اس کا سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور. آیت نمبر 9 سورۃ ہود. اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی انسان کو، اولاد بھی دی، صحت بھی دی، رزق بھی، لیکن اس میں سے کبھی ایک چیز بھی کم ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ مایوس ہونے لگتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو ساری تکلیفیں چلے گئیں. پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. تو پھر کس چیز کے لیے کیا ضرورت ہے کہ انسان کے پاس اگر کوئی ایک نعمت چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے آزمائش کے طور پر لے لیتا ہے، تو اس صورت میں اس کو ناشکری کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو نعمتیں اس نے دی ہیں ان کے اوپر پھر کیسا اس کا انداز ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے اوپر اس پر اکڑے، تکبر کرے اور لوگوں کے بیچ میں اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے اندر مزید عاجزی اور اس نعمت کو، اس کا اظہار اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی، اور اس نعمت کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرے. پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ مومن کی زندگی میں حالات بدلتے رہتے ہیں. حالات کافر کی زندگی میں بھی بدلتے ہیں، لیکن مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حالات جیسے ہماری دن میں بھی ہماری 24 گھنٹوں میں دن اور رات آتا ہے، کبھی دن کی روشنی ہوتی ہے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں مشکل آسانی والے دن آتے ہیں. مومن کی زندگی میں جب ایسے حالات آتے ہیں کہ بدلتے ہیں، کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں، کبھی تکلیف دہ حالات ہوتے ہیں، تو وہ اچھے حالات میں اللہ کا شکر ادا کرتا اور تکلیف دہ حالات میں اچھے دنوں کا انتظار کرتا ہے اور صبر کرتا. تو کیا کہا کہ اس سے عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے نیکوکار ہیں، وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے. تو یہاں صبر ایک نئے معنوں میں آ رہا ہے. کیا؟ مصیبتوں کے چھٹ جانے کا انتظار کرنا، کہ یہ دن گزر گئے ہیں. جیسے پہلے اچھے دن ہمیشہ نہیں رہتے، مشکل کے دن بھی ہمیشہ نہیں رہتے، تو پھر ایک انتظار کرنا کہ اچھا وقت بھی انشاءاللہ آئے گا. اور یہ جو مشکل وقت ہے اس پر صبر کے ساتھ بھی ایک مومن بہترین طریقے سے اجر کو کما رہا ہوتا ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. آیت نمبر 12 سورۃ ہود. تو اے پیغمبر کہیں ایسا تو نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ
وہ کہیں اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہیں ہوتا. یعنی نبی جو تمام لوگوں سے زیادہ صبر کرنے والا ہوتا ہے اس پر بھی کبھی گھبراہٹ طاری ہوتی ہے جو کسی بھی انسان کو سکتی ہے. یہ جو اپنے حالات سے پریشان ہونے لگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم کو اپنے مقام کو ذہن میں رکھنا ہے. ابھی وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، اگر ہر چیز کا حوالہ دار آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ تعالیٰ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی نبی کو اس کے مقام کو یاد دلاتا ہے کہ آپ کو اعتماد میں دیتے رہتے، آپ کو اعتماد دیتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے پاس مادی وسائل نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے اس پر کام کرتے جائیں. ہمارے ساتھ بھی کچھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم irrelevant چیزوں کی طرف توجہ زیادہ دیتے ہیں، کیونکہ میرے حالات ایسے ہیں، کیونکہ میرے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے، گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں تو دین کا کام کیسے کروں. نہیں، اللہ نے اگر آپ کو دین کا علم دے دیا ہے، اس کام کے لیے چن لیا ہے، اس کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھیں، اس پر فوکس ہوں، باقی چیزوں کو اللہ کے سپورٹ کر دیں. اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں نبی کو سمجھاتے ہوئے. اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کا کام جو ہے اس پر فوکس کریں. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی کوئی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ اللہ کے سوا، اور جو تمہارے معبود ہیں ان کی مدد، ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، مگر تم انہیں معبود سمجھتے ہو، سچے ہو اگر تم ان کو معبود سمجھتے ہو. اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اور اسی کے لیے بس دعائیں بھی مانگتے ہیں، ان کی کاری گزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، ان میں سے اس کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. یعنی یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو کچھ کام کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے. یعنی ریاکاری پر بات ہو رہی ہے کہ جو اپنا کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، وہ دنیا کی واہ واہ چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، لوگوں میں نیک نامی چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے اچھے لفظوں میں استعمال کریں، اچھے الفاظ میں یاد کریں، لیکن اس کی آڑ میں مزید دنیا کے فائدے حاصل کر سکیں. کہ لوگوں کو دین والوں پہ اعتماد ہوتا ہے نا، وہ آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں آپ کے سپرد کر دیتے ہیں، آپ کو مقام دیتے ہیں، آپ کو عزت دیتے ہیں، لیکن کوئی اس کے ساتھ غلط اس طرح سے کرے کہ یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے ہو. استغفر اللہ. اور آپ کو پتہ ہے جہنم جن لوگوں سے بھڑکائی جائے گی ان میں ایک جو ہوگا کہ ایسا علم والا، ایسا دین والا انسان جو بظاہر لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتا تھا لیکن اس کے پیچھے اس کا مقصد دکھاوا تھا، ریاکاری تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے عافیت میں رکھے، ہماری نیت تو خالص اپنے لیے کر لے. تو پھر جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، سب کچھ یہیں ختم ہو گیا اور اب اس کا سارا کیا درا محض باطل ہے. کوئی بھی انسان دنیا کے لیے کس طرح سے کرتا ہے کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں، عزت دیں، تو آخرت میں کتنی بڑی رسوائی ہوگی نا کہ جب اس کے سب دنیا لوگ والوں کے سامنے اس کی حقیقت کو کھول دیا جائے گا، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا. اور دنیاوی ساز و سامان کے لیے اگر جو کچھ ایسا کوئی انسان کرتا رہے تو سب چیزیں انسان کی یہیں ختم، اس کے بعد آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہو، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے. اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. بس اے پیغمبر تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے. ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا. سنو خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کے راستوں کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، یعنی دین کو کے اندر نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر خود بھی اس پر پیروی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. دراصل وہ دین کو اپنی عقل کے مطابق پرکھتے ہیں اور اپنی عقل ٹیڑھی ہوتی ہے تو پھر اس میں سے ٹیڑھا پن بھی نکال لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس دین کی، اللہ کی فرمانبرداری سے پھر روک سکیں. تو ایسا کرنا کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے. وبالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا. انہیں اب دوہرا عذاب دیا
جائے گا. وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا. دوہرا عذاب کیوں؟ خود تو بھٹکتے تھے، ساتھ میں اوروں کو بھی بھٹکاتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربهم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. آیت نمبر 23 سورۃ ہود. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اخبتو کہ اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، یعنی کہ دل میں جمے ہوئے خوف سے جو خشیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے نا، اس کو اخبتو کہتے ہیں. یعنی آلریڈی وہ اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن کبھی وہ چیز اس کے اوپر اور ایسی عاجزی، اس کے اندر ایک خشیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں. اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے، اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے. یعنی دیکھیے، ایک طرف کرنے والے بہکانے والے لوگ ہیں، دوسری طرف عاجزی کرنے والے لوگوں کا بتا دیا اور ساتھ ہی انجام بھی بتا دیا. تو وہ لوگ جو اللہ کی خشیت میں گر جاتے ہیں، یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں شامل کر لینا. ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا. کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا، میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. ہر پیغمبر کا پیغام یہی ہوتا کہ وہ اللہ کی دعوت، ان کو اللہ کی معبودیت، اللہ کی عبادت کی طرف ان کو بلاتے. ورنہ مجھے خدشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا. جواب میں اس کی قوم کے سردار، جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا، بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو. ہم جیسے کمزور ہیں، تم بھی کمزور سے ایک انسان ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذیل تھے، کمتر تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیے، پیغمبر کا کام تو دعوت دینا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو کام لے کر آیا تھا، وہ جو ہدایت دینے آیا تھا، اس کو لے لیتے. لیکن انہوں نے کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کی شان اور شوکت دیکھ رہے ہیں. تو پیغمبر کے پاس کوئی رونق نہیں ہے تو اس کے پیچھے کیسے چلیں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ اس کو جو فالو کر رہے لوگ ہیں وہ بڑے تھرڈ کلاس قسم کے لوگ ہیں، ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، اس لیے جو اس کا پیغام بھی ہے وہ بھی کچھ ایسا خاص نہیں ہے. تو انسان کی کمزوری ہے نا، فوراً اس سے متاثر ہو جاتا ہے جو اس سے دنیا میں آگے ہوتا ہے. ہاں، اس کے پاس ہو ایمان ہو یا نہ ہو، اچھا کردار ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کا مال، اس کا لباس، اس کا حال حلیہ، اس کی گاڑی، اس کی گھڑی، اس کا پرس اور یہ سب چیزیں اس کو متاثر کر دیتی. تو جو بھی دین کی دعوت دینے آئے تو پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کا حال حلیہ کیسا ہے. کیا دیکھیں گے؟ وہ بات کیا کر رہا ہے، اس کے پاس کیا دلیل ہے. کسی بھی انسان کو اس بنیاد پر پرکھنا چاہیے کہ اس کی بات کو مانا جائے یا نہ جائے. تو ان لوگوں کی سوچ سطحی تھی. انہوں نے کہا، ہم دیکھتے ہیں تمہیں جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ بہت کمتر قسم کے ہیں، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تمہیں تو بس جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. مطلب ان کے یہاں بڑائی کا معیار کیا تھا؟ مال اور دولت تھا. اس نے کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہیں آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس پر تم کر لازم کر دیں. اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا. اتنا ان کو تکذیب کے باوجود، اتنا جھٹلانے کے باوجود بھی ایک نبی کے اپنے قوم کو پکارنے کا انداز دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. یا قومی لا اسألکم علیہ مالا، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی، اور وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں. تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہاں سمجھنے کی چیز کیا ہے کہ ایمان والوں کا درجہ خواہ انسانوں کی نظر میں حقیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت عظیم ہوتا ہے. اور اس کی بہت پیاری، بہت زبردست مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بلال حبشی جو مقام تھا،
وہ کیا قارون کا ہو سکتا ہے جس کے پاس بے شمار خزانہ تھا، لیکن وہ دولت اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سیدنا کہتے تھے، سیدنا، ہمارے سردار۔ تو بلال کو یہ سٹیٹس کس چیز نے دیا؟ ان کے دین نے دیا۔ تو دین انسانوں کی قدر ان کی ایمان کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو کبھی یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے پاس دنیا کی دولت ہے یا نہیں، مقام ہے یا نہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں پوچھتا۔ یہ دیکھیں اللہ کی نظر میں کسی انسان کا کیا مقام۔ ساری دنیا بھی آپ کو بڑا مان لے، اگر اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام نہیں ہے نا، تو پھر انسان کے لیے خسارہ ہی خسارہ۔ تو لوگوں کی قدر ان کے دین، ایمان اور تقوی کی وجہ سے کریں، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے کچھ بھی اس کا مقام نہ ہو، دین کی وجہ سے کسی کو بھی عزت دیں، اور وہ عزت وہی دیتا ہے جس کے اپنے اندر دین ہو، جس کے اپنے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، تو وہ پھر اللہ سے محبت کرنے والوں سے لازماً محبت کرتا ہے۔ جو خود دین کی ترقی چاہتا ہے، وہ دین کے لیے چھوٹا سا کام کرنے والے کے لیے بھی اپنے دل میں محبت رکھتا ہے کہ جس منزل کا مسافر میں ہوں، یہ بھی اسی منزل کا مسافر ہے۔ تو وہ جس مشن سے خود محبت کرتا ہے، تو اس سے متعلقہ لوگوں کے ساتھ بھی اس کی ویسی ہی محبت اور ویسی ہی اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں مگر میں دیکھتا ہوں تم لوگ جہالت برت رہے ہو، تم جو یہ چیز کر رہے ہو یہ بالکل جاہلانہ فعل ہے، اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچائے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں۔ آخرکار ان لوگوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو۔ نوح نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو گے۔ جس عذاب کو تم مانگ رہے ہو نا، اگر وہ تمہارے سامنے آ گیا، اور جس طاقت پر تم کو زوم ہے، کوئی بھی اس کو نہیں، تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اب اگر وہ تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا، وہی تمہارا رب ہے، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ نے بھٹکانے کا ارادہ کر لیا، تو یہ یاد رکھیے اللہ ظالم نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت سے اس کو روک دے، وہ علیم اور حکیم ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ ہمیں نہیں پتہ، ہم جاہل ہیں، تو اپنی جہالت کی وجہ سے ہم غلط گمان کرنے لگتے ہیں۔ تو بھٹکتا وہی شخص ہے جس کے اندر اپنی چاہ نہیں ہوتی۔ اللہ نے تمام اسباب پیش کر دیے ہیں، اب کوئی شخص خود ہی اس کو نہیں لینا چاہتا، تو اس میں پھر اللہ کے تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے۔ ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، آیت نمبر 35 سورۃ ہود۔ اے محمد کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے یہ سب کچھ گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے بھی میں بری ہوں۔ نوح پر وحی کی گئی، تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں۔ ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کرو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ ان کا غم نہ کھائیں اور اگلا کام کریں، تو پھر پیغمبروں کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی نا، کتنا غم ہوتا ہوگا کہ جب ان کی امت نہیں مانتی۔ اور اس کا مثال اگر آپ اس طرح سے سمجھیں، یہ والدین کی اولاد میں سے جب کوئی بگڑنے لگتا ہے، جب کوئی راہ راستے ہٹنے لگتا ہے، تو والدین کی کیفیت، وہ خاص طور پہ جو واقعی دین کے ساتھ جڑ چکے ہوں، جن کے اندر اللہ کی معرفت ہو، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، تو پھر ان کی غم کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی جب ان کی اولاد بگڑنے لگے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے اب ان کو چھوڑو اور کشتی بنانی شروع کرو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا۔ پہلے ہی روک دیا کہ اب تباہی ہونے والی ہے، اب ان کی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی ان کے پاس سے گزرتا وہ ان کا مذاق اڑاتا۔ اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹنے پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ کشتی تعمیر ہو رہی ہے، سوچئے کہ
نوح علیہ السلام ان کے ساتھی خشکی کے اوپر ایک بہت بڑی کشتی بنا رہے ہیں، اور وہاں سے جو گزرنے والے منکرین ہیں اور وہ ان کا مذاق، کچھ لوگ بھی دین کے راستے پر چلتے ہیں نا، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور سب سے زیادہ مذاق اڑایا گیا پیغمبروں کا، اور اس کے بدلے میں ان کا کریکٹر کیسا ملتا ہے کہ وہ بالکل اعلیٰ اخلاق کے ساتھ. تو پیغمبروں کی آزمائشیں سب سے زیادہ سخت. ہم کہتے ہیں ذرا سی کوئی ہماری کوئی تنقید کرتا ہے، مذاق اڑانا تو بہت آگے کی بات، یا تنقید بھی آپ کی مذاق اڑانے والے انداز میں کرتے ہیں، تو اس وقت میں ہمیں ان پیغمبروں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس قدر اس حوصلے کے ساتھ ان چیزوں کو برداشت کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام انسانوں میں سب سے زیادہ انبیاء آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر درجہ بر درجہ ان کے قریب کے لوگوں پر آتی ہیں، یعنی ایمان اور عمل میں جو ان کے قریب ہوتے ہیں. اور نبی کو ہر طرح کی تکلیفیں دی گئیں، لیکن کوئی چیز آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی. تو اس راہ میں جس انداز میں بھی آزمائے جائیں، انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے. شخص دین کی طرف آنے والے طویل صبر کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس کو کرنا پڑتا ہے. لوگوں کے مذاق سے اوپر اٹھنا چاہیے، پھر ان سے اعراض برتنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے، ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، اجر کے لحاظ سے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں میں مل جل کر نہیں رہتا اور لوگوں کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا. یعنی سب سے کٹ کر بیٹھ رہنا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. تکلیف کے باوجود صحت ساتھ میں رہنا، خاص طور پر جب آپ کسی دین کے کام کے لیے، اچھے کام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو پھر یہی اس کے لیے انسان کے لیے زیادہ اجر کا باعث بن جاتی ہے. کیا ہوتا ہے نا کہ جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، جیسے لوگوں کا مذاق ہی اڑانا ہو گیا، کبھی کوئی بات آپ کو ان کی اچھی نہیں لگتی، کوئی کسی نے آپ کے اوپر الزام لگا دیا، یا کسی نے آپ کے سامنے ایسا عجیب سا رویہ کیا کہ دوگلے قسم کے لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں. کبھی آپ خیر خواہی سے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس صورت میں پھر کیا کرنا ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اور آپ کو اپنے حصے کا کام کرتے جانا ہے. کیونکہ اللہ سے آپ کو اجر لینا ہے. اور یہ آپ کا صبر آپ کو بہت فائدہ، کس سینس میں کہ جو لوگ آپ کا ایک وقت ہوتا ہے نا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، جو کبھی آپ کی مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کے سپورٹر بن جاتے ہیں، وہ دین کے بہت زبردست داعی بن جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک لوگوں کی خیر خواہی کی، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان، اکرمہ اور ولید بن مغیرہ کے بیٹا جو تھا خالد بن ولید، یہ سب مسلمان ہو جاتے ہیں. تو یہ سب کامیابیاں کب ہوتی ہیں؟ آپ کے زبردست قسم کے صبر کے بعد. اگر بے صبری سے انسان کام لیتا ہے تو پھر وہ کام آپ کا وہاں تک جا نہیں سکتا جہاں تک جانا چاہیے. لیکن یہاں پر نوح علیہ السلام نے کتنے عرصہ تک ان کو تبلیغ کی تھی؟ 950 سال تک کہا جاتا ہے کہ ان کی تبلیغ تھی، 950 سال. اور اس کے بعد کہیں یہ کیفیت آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اب ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، اب ان کے اوپر عذاب آ کر رہے گا. یہاں تک کہ اب جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تندور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کو ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، یعنی پیئر رکھ لو. اور تندور ابل پڑا یعنی کہ کچھ کہتے ہیں کہ کوئی ایک مقام تھا، لیکن زیادہ جو بات ہے مستند کہ زمین سے پانی اگلنا شروع ہو گیا. تو پھر فرمایا کہ جوڑے رکھ لو اس میں ایک ایک تمام جانوروں کے، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے. اس میں سوار کرا دو، ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے. 950 سال تک تبلیغ کے بعد بھی 80 لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے، اور اس میں بھی پھر انہیں بیوی بھی شامل نہیں تھی اور بیٹا بھی نہیں تھا. تو بہت کم لوگ ایمان لائے. نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس پر، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. تو اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر، یہ چیز ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو بھی کام اللہ کے نام کے ساتھ کیا جاتا ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے. تو تمام پیغمبر ہر کام بسم اللہ سے کرتے. ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہر کام سے پہلے اللہ کا نام ہونا چاہیے، اللہ کے نام کے ساتھ ہر کام کریں. اور برکت کی جہاں تک بات ہے نا، برکت کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی کوانٹٹی کم ہی ہوتی ہے،
لیکن اس کو آپ کے لیے پورا کر دیا جاتا ہے، اس کا فائدہ بڑا دیر پر، کہ انسان کے لیے وہ چیز فائدہ مند صرف دنیا تک نہیں، اس کے لیے آخرت تک بھی بن جاتی ہے۔ تو بسم اللہ کہنے کا کتنے فائدے ہیں۔ غزوہ احد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت اللہ کی انگلی کٹ گئی اور ان کے منہ سے ایک دم سے نکلا، جیسے تکلیف ہوتی ہے نا آپ کو، تو آپ کہتے ہیں تو اس طرح سے ان کے منہ سے ایک آواز نکلی۔ تو آپ نے فرمایا اگر اس موقع پر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے، اس حال میں کہ تمہیں لوگ دیکھتے۔ تو ہر موقع پر اللہ کا نام، تکلیف بھی پہنچ رہی ہے تو بھی۔ وحشی بن حرب کہتے ہیں اپنے والد سے، اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا کہ کسی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے کھانے میں نا برکت نہیں، ہم کھاتے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، اور اپنے کھانے پر جمع ہو جایا کرو اور کھاتے وقت اللہ کا نام لیا کرو، اللہ تمہارے کھانے میں برکت ڈال دے گا۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ، ہر کام سے پہلے بستر میں جانے لگے ہیں دروازے بند کرنے ہیں، رات کو سونے لگے ہیں برتنوں کو ڈھکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر، لائٹ آف کریں بسم اللہ پڑھ کے، ہر کام سے پہلے، ہر کام سے پہلے۔ کہا جاتا ہے کہ جو برتن آپ کھلے رات کو چھوڑ دیتے ہیں نا، بسم اللہ پڑھ کے رات کو اس کو بند نہیں کرتے، تو کہا جاتا ہے کہ سال کی ایک رات میں وبا اترتی ہے، اور جو کھلے برتن ہوتے ہیں ان میں گھس جاتی ہے اور وہاں سے پھر بندوں کو لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو بھی بتائے ہوئے احکامات ہیں اس میں سراسر ہمارا فائدہ ہے، اس لیے ان کو لینے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ہماری سستی کی وجہ سے رہ جاتی ہیں۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ سوار ہو جاؤ اس پر، اللہ کا نام، اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اڑ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کا ساتھ نہ دو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے بچا لے گا۔ بیٹے کو پکارا تھا کہ آ جاؤ، اور وہ ان کا ساتھ نہیں دینے کو تیار تھا کیونکہ وہ بری صحبت کا شکار تھا۔ اس کی دوستیاں منکرین کے ساتھ تھیں اور اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اس نے بھروسہ کچھ اور چیزوں کے اوپر کیا۔ نوح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ دنیاوی اسباب کتنے ہی ہوں، اللہ کی پکڑ سے نہیں کوئی بچا سکتا۔ انسان بند قلعوں میں کہیں پر بھی جا کر بیٹھ جائے، وہاں بھی موت اس کو آ کر پھر کس چیز نے اس کو ڈبو دیا؟ بری صحبت نے، برے ساتھ نے۔ تو پھر ہم سب کو اپنی صحبت کے اوپر، اس اپنی مجالس کے اوپر بہت فکر کرنی ہے، اور اگر ایسی ماحول نہیں ہے، ایسی صحبت نہیں ہے تو اچھی صحبت کو بنانے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، ایسے لوگوں کے بیچ میں نہ ٹھہریں کہ جو آپ کے اگر نیکی کی طرف آپ اس کو بلاتے ہیں اور وہ ان کی طرف نہیں لپکتے، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نہ رہیں۔ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نکل جا، اور اے آسمان رک جا۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی جو تھا وہ اوپر نیچے دونوں طرف سے آ رہا تھا، زمین بھی اگل رہی تھی، آسمان بھی برسا رہا تھا۔ جب یہ سارا کام ہو گیا معاملہ، تو پھر اب کہا کہ اب رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکار کر کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سا تھا، ربی ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق انت احکم الحاکمین۔ نوح علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے ماں باپ کے دل میں جو محبت اور شفقت رکھی ہے نا، اس کی میں اگر کہیں اولاد کو تکلیف پہنچتی ہے تو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، وہ تو ایک بگڑا ہوا عمل تھا، انہو عمل غیر صالح، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر کے جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنانا۔ تو جہاں ایمان ہوتا ہے نا، وہاں پر پھر نسب کے رشتے بھی کٹ جاتے ہیں،
یاد رکھیے دنیا میں اولاد تبھی آپ کی راحت کا باعث ہوتی ہے جب وہ نیکی کی طرف ہوتی ہے، جب وہ ہدایت پر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ایسے دیندار جن کے بچے ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنے والدین کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کی بھرپور خدمت کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی تبھی ان کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہو سکتی ہے اگر وہ ایمان پر جائیں گے۔ تو ہماری سب سے قیمتی متاع اولاد کی تربیت، اس کے اوپر اپنے حصے کا ضرور کام کرتے جائیں، اپنی ایفرٹ ضرور لگا۔ تو انسان کا اصل اہل اس کے دین والے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے بچے رشتہ دار دین پر نہیں ہیں تو بس پھر ہمارا تعلق یہاں دنیا تک ہی ہے، مرنے کے بعد ہمیشہ کی جدائیاں ہو جائیں۔ قیامت کے دن متقی لوگ بس قریب ہوں گے۔ کہا کہ وہ تمہارا اہل نہیں ہے، وہ تو بس ایک غیر صالح عمل تھا، اور اس کے بارے میں مجھ سے کوئی سفارش بھی نہ کرنا۔ نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے سفارش اللہ نے قبول نہیں کی۔ سفارش یاد رکھیے اس کے لیے کام آئے گی جو ایمان والا ہوگا، کسی کافر کے لیے سفارش کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہے، ساتھ میں کچھ برے عمل ہیں، اور پھر وہ جہنم میں چلا گیا، تو وہاں تو پیغمبر کی سفارش اس کو نکال کر لے آئے گی، لیکن اگر ایمان ہی نہ ہوا تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ کچھ ایسے عمل کر لیتے ہیں جو ہمیں ایمان کی صف سے نکال کر باہر لے آتے ہیں، تو بتائیں پھر کیسی اس صورت میں کوئی سفارش کر پائے گا؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کسی کے پاسنگ مارکس سے کوئی آدھا ایک نمبر ہو نا فرق، تو پھر وہ ایگزامینر کیا کرتا ہے، آپ کو ایک آدھا نمبر دے کے پاس کر دیتا ہے، لیکن جس کا نمبر ہی 0 ہو تو پھر اس کے لیے کہاں سے وہ پاسنگ مارکس اس کو دے گا؟ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسا اگر تم نے کیا تو یہ بہت ہی جاہلانہ کام ہوگا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لینا۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ جو وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ کتنا خوبصورت انداز ہے نوح علیہ السلام کا، فوراً سرنڈر کر جاتے ہیں۔ حکم ہوا، اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر، ان گروہوں میں سے جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی اشارہ آئندہ آنے والی اقوام جو ان کے بعد قوم عاد سمود کی طرف ہے، جو نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، وہی تو لوگ تھے نا جو بچ گئے تھے ایمان والے، اور ان سے پھر اگلی قومیں بنی۔ یعنی اب کشتی میں صرف ایمان والے بچے تھے، پھر ایمان والوں میں کافر پیدا ہو گئے، اور پھر ان میں سے ہی کیا طریقہ ہوتا ہے، ایمان والے بچا لیے جاتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایمان والوں ہی کو بچاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو، ہمارے ایمان کو کی حفاظت کرنا، اور ہمیں اس ابدی تباہی سے، اس گمراہی سے بچا لینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے نہ تمہاری قوم، بس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون۔ آیت نمبر 50 سورۃ ہود۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھا ہے۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ آیت نمبر 52۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں اپنے رب سے معافی چاہوں اور پھر اس کی طرف پلٹوں، وہ تم پر آسمان کے دھانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرموں کی طرف منہ نہ پھیرو۔ تو کہا جا رہا ہے، اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو۔ یہاں استغفار اور توبہ کا لفظ اکٹھا آیا ہے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے معافی طلب کرنا کہ اللہ میرے گناہوں کو ڈھانپ دے، اور توبہ پلٹ کر آنا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ تو جہاں یہ دونوں لفظ اکٹھے آ جائیں تو پھر ان کا معنی الگ ہے، اگر دونوں میں سے الگ الگ آتے ہیں تو دونوں کے اندر، ہر ایک لفظ کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ رب سے معافی مانگ لو، پلٹ آؤ تو تم پر آسمان کے دھانے کھول دیے جائیں گے۔ یعنی کہ توبہ اور استغفار کے فائدے یہاں پر بتائے جا رہے ہیں کہ انسان کے لیے دنیاوی طور پر بھی اس کے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
نعمتیں ان کے لیے عام ہو جاتی ہیں۔ تو دنیا کے معاملے میں بھی جہاں انسان کو تنگی ہو استغفار کرنی چاہیے تاکہ رکاوٹیں دور ہو جائیں، اللہ کی رحمتیں برسیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہو کہ اس کا نامہ یا مال اس کو خوش کر دے، یعنی قیامت کے دن ہمارے نامہ یا مال ہمارے لیے ایک سرپرائز کی طرح ہوں گے، جب ہمارے سامنے کھول کر لائے جائیں گے تو معلوم نہیں جو دنیا میں ہم بہت سی نیکیاں سمجھ کر کرتے رہے وہاں ہمیں ملے نہ ملے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اس وقت میں کہا جا رہا ہے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ نامہ اعمال کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ استغفار کی کثرت کرے۔ جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ یہ جو پیچھے بات ہوئی ہے نا، آسمان کے دھانے کھول دے گا، تمہاری موجودہ قوتوں پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، یعنی کہ ان لوگوں کے پاس دنیاوی لحاظ سے بہترین قوم تھی، لیکن اس پر کیا کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام کہ اگر تم اللہ کی طرف پلٹو گے تو یقین کرو تمہاری طاقت میں اضافہ ہوگا، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ بس کرنا کیا ہے، مجرموں کا والا حال نہ کرو کہ جیسے مجرم منہ پھیر لیتے ہیں ویسے تم بھی پھیر لو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں، تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اعتماد کے ساتھ اتنا یقین اور ایمان کہ اپنی سچائی پر کہ وہ لوگوں کی دھمکیوں سے نہیں ڈر رہے۔ ہمیں ذرا سی مخالفت آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنا راستہ بدل دیتے ہیں، سچائی کو بیان نہیں کر پاتے کہ ہم لوگوں کی مشکل، لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی چیزوں کو ہم سہ نہیں پاتے تو ٹوٹلی راستے کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے ان کا توکل کہ اتنے وہ بہادر ہو گئے، ہمیں بھی توکل مانگنا ہے اور توکل ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی کسی کی پیشانی کا پکڑا جانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا ہول کنٹرول اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں، اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ آیت نمبر 58 سورۃ ہود۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنے رب رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ایمان لائے تھے نجات دے دی، ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ نیک اعمال کے باوجود اللہ کی رحمت ہی انسان کو نجات دیتی ہے، نیک اللہ کی رحمت ہی سے کوئی انسان نجات کو حاصل کر سکتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ تو پھر کسی بھی دکھ مشکل پریشانی میں پھر کیا کرنا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ سے رحمت طلب کرنی ہے۔ عاد، یہ ہے عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسول کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن نے حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخر کار اس دنیا میں بھی اس پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد، ہود کی قوم کے لوگ، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کو، ہر نبی کا پیغام ایک ہی ہے، لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے ہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا۔ پھر کیا کرنا ہے، فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، لہٰذا تم اسے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ قریب مجیب، یہ دو صفات ایسی ہیں کہ انسان کے اندر حوصلہ بڑھتا ہے،
بندوں سے اگر آپ کو کسی کو کوئی کام ہو نا، آپ اس کو پکارتے رہ جائیں، وہ آپ کی حاجت کو پورا کرنے کی اس کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قریب ہے، موجود ہے، دوسرے پر کی آپ کے پاس اویلیبلٹی کا بھی کچھ نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کو سن کے آپ کے جواب دینے کے لیے تیار بھی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کے پاس موجود ہے، قریب ہے. تو اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہماری کب سنتا ہے. تو انہیں سمجھ لینا چاہیے بڑے جو نیک لوگ ہیں بس ان کی نہیں، اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ سب کی قریب ہے. رات کے آخری پہر میں وقت ایسا ہوتا ہے جب اللہ قریب ہوتا ہے، اس وقت میں مانگی ہوئی دعائیں نہ کبھی بھی رد نہیں جاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بندے تمام اوقات سے زیادہ پچھلی رات میں اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں. بس ہو سکے تم سے تو اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ، تو پھر ضرور ایسا کر لینا. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے جو اللہ کا قرب پانے والے ہوں، اور اللہ کے قرب کو پانے کے لیے جتنے اعمال ہیں اللہ ہم سے وہ سب کروا لے. قال یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھے. تم تو بڑے انٹلیکچوئل قسم کے بندے تھے، بڑے سمجھدار، بڑے ہوشیار، ہماری تو بڑی ایکسپیکٹیشنز تھیں، یہ تم کیا کرنے لگ گئے؟ کیا تم ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتے ہو جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں بے چین کر ڈالا. بے چین کیسے؟ یعنی نہ ماننے کے ہیں نہ چھوڑنے کے ہیں. حق جب سامنے آتا ہے نا تو اس کا دل اور دماغ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، اور انسان اپنی خواہشات کی بنا پر ان کو انکار کرتا رہتا ہے، اور بے چینی پھر اس کو لاحق ہو جاتی ہے. پھر وہ اس کا دل ٹھہر نہیں رہا ہوتا، کیونکہ دل تو کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ حق ہے، لیکن خواہشات کہہ رہی ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. مثلا کچھ ضرورت مند آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کچھ ایسی چیز مانگتا ہے جو آپ کے پاس ہوتی ہے لیکن آپ اس کو نہیں دیتے، اور جب وہ ایسے ہی چلا جاتا ہے تو پھر اندر کیسی اضطرابی کیفیت اٹھتی ہے. کیا تھا اگر دے ہی دیتی، کچھ کر لیتی، تو پھر آپ ایک اضطراب کسی کیفیت میں رہتے ہیں. تو انسان کو بہت سے مسائل میں مفتی نہیں آپ کو مسائل کا حل دیتے، بہت ساری چیزیں آپ کا ضمیر آپ کو فتوے دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کے حالات کو آپ ہی بہتر طور پہ جانتے ہیں. تو پھر اب آپ کو کرنا کیا ہے، آپ اس کے بارے میں زیادہ بہتر طور پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. دلیل جیسے کہتے ہیں نا دل سے فتویٰ لو خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دے بھی دے، لیکن آپ کا دل کا فتویٰ آپ کی ضمیر دلیل کی بنیاد پر اگر اس چیز کو کرتی ہے تو اس کو لے لیں. صالح نے کہا جیسے اگر رمضان میں آپ روزے کہتے ہیں مجھے فلاں بیماری ہے پتہ نہیں میں تو رکھ سکتی ہوں کہ نہیں، جاتے ہیں فتویٰ لیتے ہیں مفتی صاحب آپ بتائیں مجھے یہ فلاں بیماری ہے تو میں روزے رکھوں یا نہ رکھوں. وہ آپ کی کچھ ظاہری کچھ باتوں کو سمجھ کر آپ کو جواب دے دیتے ہیں نہیں جی آپ نہ رکھیں، آپ کے اوپر روزہ نہیں ہے. لیکن آپ سوچتے رہتے ہیں نہیں میرے پر ہے، اتنی میرے پاس ہے کیپیسٹی کہ میں کوشش کروں تو رکھ لوں گی. وہ جب آپ کے اندر ایک ضمیر آپ کو ایک فتویٰ دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں یو کین ڈو اٹ، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس ضمیر کی بنیاد پر آپ اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور پھر آپ رکھ بھی لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ آپ کا دل اس کے بارے میں گواہی دیتا ہے. تو جب یہ اس کنڈیشن میں تھے تو پھر وہ ایک بے چینی والی کیفیت میں تھے. صالح نے کہا اے برادران قوم تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا یعنی نبوت عطا کی، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو میرے کسی کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. اے میری قوم کے لوگوں دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی راہ میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو. معجزے مانگ رہے تھے، معجزہ مل گیا کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل آئی. تو اب وہ اونٹنی ان کے لیے وبال بن گئی کیونکہ وہ سارا پانی پی جاتی تھی. تو یہاں پر پھر نے کیا کہا ہے، اس سے ذرا تعارض نہ کرنا ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی. اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا بس اب 3 دن اپنے گھروں میں رہو اور رہ لو بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہو گئی. اب کونچیں کاٹی تو ایک شخص نے تھی، قدار بن سالب کے بارے میں آتا ہے، لیکن پوری قوم کو کہا کہ اب تمہارے پاس مہلت نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ بہت سی چیزوں میں
ہم خود شامل نہیں ہوتے لیکن ہماری نیتیں، ہمارے فیصلے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو گویا ہم ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ عمل کرنے والے. تو یہ ساری قوم اس چیز کے لیے حامی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. تو پھر عذاب آیا تو سب کے اوپر آیا. آخر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا. اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ کیا. بے شک تیرا رب بھی دراصل طاقتور اور بالادست ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک دم سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا وہ وہاں کبھی بستے ہی نہ تھا. سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا. سنو دور پھینک دیے گئے سمود. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. آیت نمبر 69 سورۃ ہود. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے پہنچ گئے. کس چیز کی خوشخبری تھی؟ بیٹی کی خوشخبری دینے آئے تھے. کہا تم پر سلام ہو. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آئے، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو اس پر ان کو شبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے. ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتے نہیں اچھا آپ کیا کھائیں گے، ٹھنڈا لیں گے کہ گرم لیں گے، آپ کیا لیں گے. آپ ان کی ضیافت کے لیے ان کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے کے آ جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی مہمان کے ساتھ مہمان نوازی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے مہمان کی بہترین مہمان نوازی کی. اب اگر ہم تھوڑا سا اس پر غور کرتے ہیں نا کہ ایک مہمان کے ساتھ کیسا طریقہ، کیا سلوک ہونا چاہیے، تو ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ اس کی ضیافت جو آپ کے پاس اویلیبلٹی ہے وہ آپ اس کے سامنے پیش کریں اور اس کے لیے اس کا اہتمام کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا. لیکن کیا ہوتا ہے ہم پھر جب مہمان نوازی کرتے ہیں تو پھر ہم اس میں بھی حد سے بڑھنے لگتے ہیں. پھر ہم اس میں ایک چیز پر اکتفا نہیں کرتے، پھر ہم کہتے ہیں جب تک 5 7 8 10 ڈشز نہیں ہوں گی تب تک تو پھر مہمان نوازی نہیں ہوگی نا. لیکن اس میں کے لیے پھر آپ کو تکلفات میں پڑنا پڑے، جسمانی مشقت، اپنے کاموں کو چھوڑ کے وقت کا ضیاع، مال کا ضیاع، اور کبھی کبھی لوگ ایسی ضیافت کے لیے ادھر ادھر سے پیسے بھی پکڑتے ہیں، قرض مل جائے، یہ مل جائے، بڑی میری ناک کا سوال ہے تو مجھے ایسا کرنا. پھر اس کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ کوئی مہمان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے کہ ایسی مہمان نوازی اس کے لیے وبال بن جائے. جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، اس کا اکرام کرے. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی مہمان کے ساتھ تواضع کیا نظر آتی ہے کہ ان کو کھانے کے لیے پیش کرتے ہیں اور صرف سامنے لا کے رکھ نہیں دیتے، ان کے لیے پیش بھی کرتے ہیں. لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو مہمان آئے ہیں اب انہیں تو نہیں معلوم تھا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے کیونکہ فرشتوں کی تو یہ ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے یہ فرشتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ان کے اندر ایک خوف محسوس ہوتا کہ ایک اجنبی لوگ ہیں، پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں. لیکن کیا وہ کہتے ہیں ہم تو لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنستی. پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. کیا بات ہے نا، ایک نبی کی ابراہیم علیہ السلام کی اتنی اللہ کے لیے یکسو ہونا اور ان کی اتنی آزمائشوں سے پورا اترنا کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری پر خوشخبری دے رہا ہے. نبی کے آگے نبی، نسلوں میں نبیوں کا ایک سلسلہ. وہ کہتی ہیں ہائے میری کمبختی. ایک انداز ہے کہ کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھیا ہو گئی ہوں، یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ انتہائی بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں اور خوشخبری مل رہی ہے. کہتے ہیں کہ غالباً جو زوجہ تھی ان کی 80 سال کی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے ہو چکے تھے، تو اس کے باوجود ان کو یہ خوشخبری مل رہی ہے. تو کچھ لوگ بڑھاپے میں بھی جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی اپنے آپ کو بہت تنومند محسوس کرتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہوتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہے ہیں اپنی عمر کے اس حصے میں. تو کہتی ہیں یہ بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، ابراہیم کے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں. یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. تو کچھ گھرانے جو بہت بابرکت ہوتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ کہ ان کے بیٹوں میں اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جیسی اولادیں دی، اور پھر اسحاق علیہ السلام سے آگے یعقوب علیہ السلام، اور پھر
یوسف علیہ السلام اور بے شمار انبیاء آگے آتے ہیں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور رات کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا تو اس میں قوم لوط کے معاملے میں ہم سے پھر بحث کرنے لگے۔ ہمارے پاس جب کوئی خوشخبری ہو اور کسی کے لیے کوئی بھی بری خبر ہو ہمیں اس سے قطعی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی یہاں بہت زبردست کوالٹی پتہ چل رہی ہے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، حقیقت میں ابراہیم بڑے حلیم ہیں، بہت اچھے اخلاق والے ہیں، نرم دل اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے۔ حلیم ہوتا ہے نا وہ جس سے کوئی برا کرے لیکن وہ انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، اواہ ہر وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا، اور پھر منیب پلٹنے والا، تمام کاموں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ اللہ میں بھی یہ صفات عطا فرمانا۔ تو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان صفات کے حامل ہیں۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، کہا جا رہا ہے کہ اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا آج بہت مصیبت کا دن۔ ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس قوم کے لوگ بے اختیار اس گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں۔ یعنی جو فطری طریقہ ہے، قوم کی بیٹیاں بھی نبی کی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو تمہاری فطری ضرورت ہے اس کو جائز طریقے سے پورا کرو، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ تو لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ مہمان آ رہے ہیں اور اب ان کو یہ خوف ہوا کہ ان کی قوم جس برائی میں مبتلا ہوئی ہے، تو کہیں جو یہ فرشتے آئے تھے بھی خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں آئے تھے، تو ان کو لگا کہ اب یہ لوگ جو میری قوم ہے یہ بھی اب امنڈ آئے گی اور ان کے ساتھ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرے گی، تو گویا ان کے لیے ایک ذلت کی احساس۔ تو یہاں مہمانوں کی ہمیں جو طریقہ لوط علیہ السلام کی مہمان نوازی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مہمانوں کا خیال اس طرح سے رکھنا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کی عزت میں کہیں کمی نہ آئے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، یعنی ہمیں تمہاری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ خواہشات کی محبت نے ان کو اندھا کر دیا تھا کہ ہدایت ان کے سے بہت دور ہو گئی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو جانتے ہو ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہو کہ تمہیں سیدھا کر دیتا یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ تب فرشتوں نے ان سے کہا اے لوط تو ہم نے تیرے رب کے پیچھے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس تو کچھ رات رہے اپنی اہل و عیال کو لے کر نکل جا اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے۔ اب لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے اندر خرابی کیا تھی کہ وہ لوگ ہومو سیکشولیٹی کے مردوں کا مرد کے ساتھ تعلق، کہ اسی لیے ان کو کہا گیا کہ جو جائز طریقہ ہے وہ اختیار کرو، لیکن ان کے اندر یہ والی برائی بہت زیادہ آ چکی تھی کہ خواہشات نفس نے ان کی آنکھوں پر جو پردے ڈال دیے تھے ان کو کچھ بھی حقیقت نظر نہیں آ رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اپنی امت میں سے سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو علل اعلان کرتے ہیں اور کیا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ ہمیں ایک جنسی یا جینس میں ہمارے یہ چیز ہے کہ ہمارے لیے مرد کے لیے ہم عورتوں سے اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، یا ہماری کچھ نفسیاتی بیماریاں ہیں ان کو کہہ کر اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے برائی ہے، اس کے پیچھے ریزن کچھ بھی ہے، اس کو لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہی تو ہمارا امتحان ہے۔ تو بس کہا کہ اب تم کو لے کر انہیں نکل جانا اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ اس پر پھر وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ اور پھر ہوا بھی یہی، چلی تو وہ ان کے ساتھ تھی لیکن اس کی ہمدردیاں جب پیچھے والے لوگوں کے ساتھ تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ قوم کو خبر بھی ان کی بیوی نہیں دی تھی کہ لوط کے پاس کچھ مہمان آئے ہیں، تو جب اس کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی تو ان کو پلٹ کر اس نے دیکھنا چاہا اور پھر وہ بھی اسی عذاب کا شکار ہو گئی۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر رہے، صبح ہوتے ہی اب دیر ہی کتنی ہے۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اسے
اس بستی کو تلپٹ کر دیا، اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تاپڑ توڑ برسائے، جیسے کسی کلاشن کوف کھول دی جائے نا تو اس پہ سے گولیاں برسنے لگتی ہیں، بالکل ایسی حالت تھی، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں۔ چلے جی تلاوت سنیں۔ إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ آیت نمبر 84 سورۃ ہود۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، یعنی تم میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم اچھی مالی حیثیت تمہاری بہت اچھی ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ زمین پر فساد کب پھیلتا ہے؟ جب ظلم ہوتا ہے، اور جب صاحب حق کو اس کا حق نہیں ملتا۔ انسان کی مال کی محبت میں گرفتار ہے نا، جب ملتا ہے تو یہ نہیں سوچتا جائز طریقے سے آیا یا ناجائز طریقے سے۔ تو یاد رکھیے ابن آدم سے قیامت کے دن یہ سوال بھی پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ تو مال کی زیادہ کی ہرس انسان کو اس ظلم کے لیول پر لے جاتی ہے کہ جہاں پر فتنہ اور فساد بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا مال اس سے بہتر ہے کہ جس کو غافل کر دے۔ ہمیشہ دعا کیا کریں اور پناہ مانگا کریں ایسے مال سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح مال دینا جس کو میں صحیح طریقے پر تیری بتائی ہوئی طریقوں کے مطابق اس کو استعمال کر سکوں۔ بہت زیادہ مال کی ہرس جو ہے نا وہ انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ تو یہاں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا مال اس سے بہتر ہے جو اس کو غافل کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں پر 2 فرشتے پھیل جاتے ہیں جو یہ منادی کرتے ہیں، اور اس آواز کو جن اور انس کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف، اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، کیونکہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے۔ مال کا زیادہ کیوں ہمیں اس چیز کا شوق ہوتا ہے؟ اگر ہم سمجھیں تو آج دنیا میں تو یہ چلیں آپ کے کچھ نہ کچھ کسی حد تک کام آتا ہے، لیکن آخرت میں یہی چیز ہمارے لیے بہت مشکل بن جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن آدم 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، موت کو، حالانکہ موت جو ہے وہ مومن کے لیے کیا ہے؟ فتنوں سے بہتر۔ دوسرا وہ مال کی قلت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مال کی قلت حساب کتاب میں کمی کا باعث ہے، جتنا کم ہوگا اتنا ہی ہمیں حساب دینا بھی آسان ہوگا۔ کہا جا رہا ہے اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں، یعنی میرا کام تمہیں بتا دینا تھا۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے؟ یعنی کس چیز سے اب آپ کو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایموشنلی بلیک میلنگ کہہ لیں کہ یہ جو تم بڑی نمازیں پڑھتے ہو، عبادتیں کرتے ہو، کیا تمہاری عبادت یہ کہتی ہے؟ بعض اوقات کبھی اللہ معاف کرے والدین کی طرف سے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو اللہ کے حکم کی منافی ہوتی ہے، تو وہ بچے کوئی دین کی طرف آ جاتے ہیں، کوئی چیزیں ایسی کرنے لگتے ہیں، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ تمہاری نماز یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرو۔ یہاں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہیں؟ ہمارا مال ہماری مرضی، ہماری زندگی ہماری مرضی، ہماری جوانی ہماری مرضی، یہ تو آج کل بھی بہت بولا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی بات کہی، بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ شعیب نے کہا بھائیو تم خود بھی تو سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، اس کے بعد میں تمہاری گمراہی اور حرام خوریوں میں سے تمہاری شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں اس کا خود ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پر یہ نہیں کہہ رہی ہے میں تمہیں سب کچھ کر رہا ہوں،
کہتے یہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں، جو تمہاری اصلاح کر رہا ہوں، جو میں اپنے آپ کو جو اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں، تو یہ دراصل جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں نا، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام، یہود یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں تھی۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، چھوڑ دو گناہوں کو، بے شک میرا رب رحیم ہے، وہ اپنی رحمت تم پر کرے گا، تمہیں معاف کر دے گا، اور اپنی مخلوق سے وہ بہت محبت۔ ابن قیم کہتے ہیں ودود میں دو قول ہیں، یعنی ودود بامانی محبت کرنے والا کہ اللہ اپنے نبیوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور ودود بامانی اگر مفعول لیا جائے کہ محبوب، کہ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسی سے محبت کی جائے۔ تو نیک لوگوں کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور یہ محبت کب آتی ہے؟ جب آپ استغفار کرتے ہیں۔ قال یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وان لنراک فینا ضعیفا۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب تیری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک بے زور سے آدمی ہو، باتیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ بات تو بہت عام اور بڑی آسان سی تھی، اور خطیب الانبیاء بھی کہا گیا غالباً حضرت شعیب علیہ السلام کو، تو ان کی باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ اگر دل ہدایت لینے کے لیے حاضر ہی نہیں ہے نا، تو اچھی سے اچھی بات یا آسان سے آسان بات بھی پھر سمجھ نہیں آتی، کیونکہ دلوں کے دروازے بند جو ہوتے ہیں ان کو کھولنے کی ضرورت ہے، تبھی یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم تو تمہیں بہت ہی بڑا بے زور سا، بڑا کمزور سا آدمی سمجھتے ہیں، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بل بوتا تو اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ یعنی تم برادری کا لحاظ کر رہے ہو، تمہیں اللہ کا کوئی ڈر نہیں کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پسے پشت ڈال دیا۔ جان رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا۔ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت چنگاڑ نے ایسا پکڑا، ایسی تیز آواز تھی کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے ہی نہیں، کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے نشانیاں اور کھلی کھلی سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہیں تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے کر جائے۔ فرعون کے پیچھے چلنے والے، جہاں انجام فرعون کا وہی ان کے پیچھے چلنے والوں کا۔ ایسے ہی دنیا میں انسان جس کو فالو کرتا ہے قیامت کے دن اس کے پیچھے ہی جائے گا۔ کیسی بدتر جائے ورود ہے یہ جس پر کوئی پہنچے۔ ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا صلاح ہے یہ جو کس کو ملے۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ ہی پر ستم اٹھایا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے ان کے آگے کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، آیت نمبر 102 سورۃ ہود۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں سے ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرتا ہے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کے سب آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی، الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کر۔ کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے۔
استغفر اللہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ کچھ لوگ اس روز بدبخت اور کچھ کیا نیک وقت، جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکاریں ماریں گے۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہے۔ جہنمیوں کی سانس کی آواز چیختے ہوئے، ان کی آوازیں کیسی گدھوں کی جیسی ہوں گی، جہنمی خون کے آنسو روئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک جہنمی اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتی چلا دی جائے تو وہ چل پڑے۔ وہ پانی کے آنسوؤں کی جگہ خون کے آنسوؤں سے روئیں گے، اور جب تک زمین اور آسمان قائم ہے اس میں وہ روتے رہیں گے، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی کرتے رہیں گے۔ کہا ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم رہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے، جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے، وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ دونوں کنڈیشنز کو بتا دیا ہے کہ ان کے لیے پھر ہمیشگی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا، اے جنت والو اے جہنم والو تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جنت والو تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی، اب یہاں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں داخل کرنا، اہل جنت میں شامل کر لینا۔ پس اے نبی تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کو یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر سے کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے۔ ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ آیت نمبر 110 سورۃ ہود۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں، اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلافات کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرے رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنا کیا آپ کو، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ آیت نمبر 112 سورۃ ہود۔ آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کریں، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس پر آپ کا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو کوئی مدد نہ ملے گی۔ یہ اتنی سخت بات کی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے سورۃ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، یعنی اللہ کے حکم سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور دیکھو نماز قائم کرو دین کے دونوں سروں پر، اور کچھ رات گزرنے پر در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو نماز ایک ایسی عبادت، ایسا فعل کہ انسان کی برائیوں کو اس سے دور کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے وضو کی مثال کہ وضو کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور نماز اللہ کے ذکر کا سب سے بہترین طریقہ، ایک وہ فارمل طریقہ ہے کہ اگر ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز تک کے کیے ہوئے گناہ جو ہوتے ہیں وہ اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، گناہ مٹتے جاتے ہیں اور انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر اللہ کے گھر میں چل کر گیا تاکہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض کو ادا کرے تو اس کے دونوں قدموں میں سے ایک گناہ مٹاتا ہے، دوسرا درجہ بلند کرتا جاتا ہے۔ نماز تو وہ ہے کہ جو ہمارے اوپر فرض کر دی گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کی نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں۔ اور صبر کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے اس قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ
مجرم بن کر رہے. رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تب کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. یعنی جب تک لوگ اپنے درمیان لوگوں کے درمیان صلح کا کام کرتے رہتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آتا. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جو جن پر تیرے رب کی رحمت ہو. اسی آزادی انتخاب و اختیار کے لیے ہی تو اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. دیکھیے سب کے ایک جیسا دماغ نہیں ہے، تو پھر ان کی سوچنے کی صلاحیت بھی سوچ بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. ایک فطری سی بات ہے. ڈفرینس آف اوپینین ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، لیکن اختلاف کو مخالفت تک نہیں جانا چاہیے. تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. یعنی اگر ان میں نافرمانی کریں گے تو ان کو سزا ملے گی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور یاد دہانی. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں. انجام کار تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. آسمان اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے. سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. بس اے نبی تم اس کی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو. جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. انسان چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کرتا ہے نا تو اللہ اس کو جانتا ہے اور خوب جانتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان لینے کے لیے آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے مصر میں آنے کا کیا سبب تھا، اور اہل عرب اس واقعے سے ناواقف تھے، اور یہ آپ کو چیک کرنے کے لیے کیا گیا تھا کہ آپ جو اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں کتنے سچے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی بار میں پورا قصہ بیان کر دیا. سورۃ یوسف مکی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدہ صاف صاف بیان کرتی. ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا کہ عربی زبان کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ اپنے اندر اتنی وسعت رکھتی ہے کہ بات بہت اچھے طریقے سے جامعیت کے ساتھ سمجھ آ جائے. تو پھر اس قرآن کو جب اتنے اچھے طریقے سے واضح کر دیا گیا ہے تو اس میں سمجھنے میں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو اپنانے میں کچھ بھی مشکل نہیں ہونی چاہیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل بے خبر تھے. یعنی کہ آپ کو یہ جو قصہ بیان کیا جانے والا ہے یہ ایک بہترین قصہ ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے. بہترین قصہ، بہترین واقعہ. ایک بہترین واقعہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر آپ کو پوری طرح آپ کو عبرت کے لیے چیزیں دی جائیں، ایک مکمل بات کی جائے. بہرحال اس میں اس قدر کوالٹیز ہیں، اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں تو ہمیں بہت سارا ٹائم لگ جائے گا. تو یوسف علیہ السلام کے قصے کے اوپر یہ سارا ہمارا چلتا ہے، جس میں یوسف علیہ السلام کے کریکٹر کو فوکس کیا جاتا ہے، اور اس پہ ان سے کے ساتھ ہمیں بہت ساری زندگی کے اپنے حقائق پتہ چلتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے عروج و زوال کے دور آتے ہیں اور اس وقت میں ہمارے کیا کیا رویے ہونے چاہیے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی ارایت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنی باپ سے کہا تھا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں ان کے والد نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے در پہ ہو جائیں گے. خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے. تو یہاں سے ہمیں ایک حقیقت پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے. خوابوں کی نوعیت مختلف طرح کی ہو سکتی ہے، یعنی کہ انسان 3 طرح کے خواب دیکھتا ہے.
ایک ہوتا ہے اچھا خواب جو اس کو اللہ کی طرف سے کچھ خوشخبریاں ہوتی ہیں اس میں. دوسرے ہوتے ہیں وہ خواب جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کہ جو آپ کو دن میں تو تنگ کرتا ہے، وہ رات میں بھی آپ کو چین نہیں لینے دیتا، آپ کے جو خیالات آپ کے ذہن میں ڈالتا رہتا ہے. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے بندے کے اپنے اوہام، اپنے خیالات، اپنے مشنز، اپنی سوچیں، جو کچھ وہ دن میں سوچتا کرتا ہے وہی کچھ وہ رات کو بھی خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اچھے خواب آنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اپنے ہمدرد مخلص لوگوں کو ہی بیان کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کسی عالم یا خیرخواہی سے بیان کیا جائے، لیکن اگر کوئی برا خواب آئے تو اس کو کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے اور اس کے شر سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے. ابو سلمہ کہتے ہیں میں ایسے خوفناک قسم کے خواب دیکھتا تھا کہ مجھے بیمار کر دیتے تھے، تک کہ میں نے ابو قتادہ کو کہتے ہوئے سنا میں بھی ایسے خواب دیکھتا ہوں جو مجھے بیمار کر دیتے تھے. یعنی صحابہ کو بھی اس طرح کے خواب آتے تھے کہ جس کے ذریعے سے شیطان ان کو پریشان کرتا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے تم میں سے جب کوئی کسی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کے شر اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، 3 بار دھتکارے بائیں طرف کو اور کسی سے اس کو بیان نہ کرے. ایسا کرنے سے کوئی خواب اس کو نقصان نہیں دے سکتا. لیکن کیا ہے نا، ہم لوگ ذرا پیٹ کے ہلکے ہوتے ہیں، ہم سے کوئی چیزیں سنبھالی نہیں جاتی، اور پھر جب کوئی پریشان کرنے والا خواب ہو تو پھر ہم کہتے ہیں بس اپنا بوجھ کو جلدی سے ہلکا کریں. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے پناہ مانگ لی جائے اور دعا کی. تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. اب والد صاحب جو ہیں وہ بہت صاحب علم ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے اس خواب کی نوعیت کو سمجھ تعبیر کو جانتے ہیں، تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو اپنے بھائیوں کو نہ بیان کرنا، وہ تمہارے در پہ ہو جائیں گے، یعنی تمہیں نقصان پہنچائیں گے. اب بیٹے کو ان کو پتا تھا کہ ان کے بچوں کے درمیان میں کچھ ایسی چیز چل رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین جو ایک الگ ماں سے تھے اور باقی بچے دوسری خاتون سے تھے، تو وہ بچے اس بنیاد پر ایک دوسرے سے حسد کا ایک کیفیت ہوتی ہے. تو ان کی حسد کچھ ڈھکی چھپی بھی نہیں تھی، جس کی بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ تم نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتایا. کہتی ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. اب یعقوب علیہ السلام جب بچے کو اپنے سمجھا رہے ہیں تو اس میں صرف کیا کہہ رہے ہیں کہ بس تم نے یہ کرنا نہیں ہے، احتیاط محتاط کر دیا. یہاں کوئی ڈیٹیل نہیں دی تمہارے بھائیوں میں یہ بھی برائیاں ہیں، یہ بھی خامیاں ہیں. ہم کسی کے بارے میں کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں نا تو ایک لمبی لسٹ دے دیتے ہیں اس کی برائیوں کے لیے. تو اس کے لیے قطعی ضرورت نہیں ہے کسی کو محتاط کرنے کے لیے، یہ مختصر سا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، وہ ایسا ہی ہوگا جیسا تم نے خواب میں دیکھا ہے. تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچائے گا. یہاں بات کی جا رہی ہے کہ خواب سے اندازہ ہو رہا تھا یعقوب علیہ السلام کو کہ آپ کو نبوت ملے گی، اور یہ خوشی کی خبر تھی، اور آپ نے چاہا کہ ابھی یہ بھائیوں کو نہ پتہ چلے. یہاں سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ کوئی نعمت کی بات کو اس وقت تک اس کو ظاہر نہ کیا جائے جب تک کہ وہ پوری طرح واضح نہ ہو جائے. مطلب نعمت کو ایک وقت تک چھپا کر رکھنا چاہیے جب تک کہ وہ وجود میں آئے، یعنی اس طرح سے کہ جب تک کام ہو نہ جائے خاموشی اختیار کرنی چاہیے. مثلا اگر آپ کو کوئی جاب مل رہی ہے، ابھی ملی نہیں ہے، چانسز ہو رہے ہیں، اب آپ پہلے سے اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. کوئی رشتے کی بات چل رہی ہے، ابھی سے اس کو کہانیاں سنانے شروع کر دیں. تو چھپانے کا عمل ضرورت پوری کرنے سے پہلے کا ہے. جب پوری ہو جائے، مقصد پہنچ جائے، اللہ نے آپ کو انعام دے دیا، پھر اس کو اچھے طریقے سے دوسروں کو بتایا جا سکتا ہے. نعمت کا اظہار ہی زبان سے بھی ہے اور ہمارے عمل سے بھی ہے، اور یہ اللہ کو پسندیدہ ہے. مطلب اس سینس میں کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو اس کو چھپا کر رکھنا، کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، یہ بھی ایک ناشکری کی کیفیت ہے. لیکن اس کی پوری تفصیلیں دیتے رہنا، اچھا وہ ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، میں نے بزنس میں ایسے پیسہ لگایا، اور اس طرح سے اتنی لمبی ڈیٹیلز کہ جس بعض اوقات کچھ لوگوں کے اندر اتنا ظرف نہیں ہوتا ان کے بوجھ اٹھا سکے. لیکن آپ کی نعمت کا اظہار اس سینس میں کہ جیسے ایک شخص بہت خراب حلیے میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے پاس تو اونٹ بھی ہیں، میرے پاس یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر تمہارے حال حلیے سے اللہ کی نعمتوں کو نظر آنا چاہیے. تو نعمتوں کا اظہار اس طرح سے کرنا جائز ہے اپنی حد کے اندر رہتے ہوئے. لیکن یہاں کس چیز کی طرف کہا گیا کہ جب تک کوئی چیز مکمل طور پر آپ کے پاس آ نہیں گئی، اس کو ظاہر کر دینا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. تو فرمایا کہ تیرا رب تجھے
اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا، تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا، یعنی تم باتوں کو سمجھنے لگو گے، تمہیں خوابوں کی تعبیر پتہ چلے گی، تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اسحاق پر کر چکا ہے، یعنی تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے آپس میں کہا یوسف اور اس کے بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی ان سے وہ زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم میں سے ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ ابھی انسان بھول جاتا ہے کہ کسی کو کسی چیز کی فضیلت کا ملنا اس کے اندر کچھ خاص خوبیاں ہو سکتی، بجائے ان خوبیوں کو، ان صفات کو اپنے اندر ڈالنے کے ہم نے کیا چاہتے ہیں کہ جس سے حسد محسوس ہوتی ہے اس کو ہٹا ہی دیں آگے سے۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا۔ سچی بات یہ کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر ہم نیک بن جائیں گے۔ جان بوجھ کر غلطی کرنا اور پھر جرم کرنا اور پھر کہنا ہم بعد میں توبہ کر لیں، کہ یہ تو توبہ کا مذاق ہے۔ اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے گا۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے بڑے سچے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چرچ لے گا، یعنی کچھ انجوائمنٹ کرے گا، کچھ پکنک کر لیں گے ہم، کچھ کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا تمہارا اس سے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے، مجھ کو اندیشہ ہے کہیں سے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، اتنا بڑی جماعت ہے، ہم اس کی حفاظت کیوں نہیں کریں گے؟ تو اگر ایسا ہو جائے تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں چھوڑ دیں۔ تو ہم نے یوسف کو وحی کی ایک وقت آئے گا جب تم ان لوگوں ان کی یہ حرکت جتاؤ گے، یہ اپنے فعل کے نتائج میں بے خبر ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈال دیا اور اب جب وہ تنہائی کا وقت، اور اس وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیسے تسلی دے رہے ہیں تم پریشان نہیں ہو، ایک وقت آئے گا کہ تم انہی بھائیوں کے سامنے ہوگے اور تم ان کو ان کے فعل کے بارے میں بتاؤ گے۔ اب کیا ہوا ادھر کہ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا بجان ہم دوڑ کو مقابلے پر لگ گئے تھے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں بھیڑیا آ کر اس کو کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین تو نہیں کریں گے چاہے ہم سچ ہی بولتے رہیں، پیچھے جب لے کر گئے ہیں تب بھی ایموشنلی بلیک میلنگ کر رہے ہیں اور ابھی بھی یہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں، آپ نے ہمارا کون سی باتوں میں یقین کرنا ہے؟ اور یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے۔ یہ سن کر کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا، فصبر جمیل، صبر ہی کروں گا اور بخوبی کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر میں اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا یہاں رویہ ہمیں جو سمجھ آتا ہے بہت زبردست ہے ہماری گائیڈنس کے لیے، کہ اتنا خوبصورت ریئیکشن، صبر جمیل۔ صبر جمیل وہ ہوتا ہے جس میں شکوہ شکایتیں نہیں ہوتی، ہر ایک کو اپنے قصے کہانیاں نہیں سنانے بیٹھ جاتے۔ اگر کہیں دیکھتا نا کہ بہو کچھ تنگ کر رہی ہے تو ساس آپ کو ہر جگہ قصے سنا رہی ہوگی، میری بہو نے یہ کیا، میری بہو نے وہ کیا، جہاں بہو کو تھوڑی سی تکلیف مل رہی ہے وہ ہر جگہ پر یہ ہو رہے ہوں گے۔ یہاں ہمیں سیکھنے کو چیزیں مل رہی ہیں، ہمیں اپنی بچوں سے بڑی شکایتیں ہوتی ہیں، ہم ہر ایک کو بتا دیتے ہیں میرے بچے نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ تو یہاں چیز سمجھنے کو مل رہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو صبر جمیل کروں گا۔ امام سوری کہتے ہیں صبر جمیل میں 3 چیزیں آتی ہیں، ایک یہ کہ اپنی تکلیف کو بیان نہ کرنا، نمبر 2 اپنی مصیبت کا ذکر نہ کرنا، اور نمبر 3 نہ اپنے آپ کو پاک قرار دینا کہ میں بے قصور ہوں، ویسے بھی یہ آفت مجھ پر ویسے ہی آ گئی ہے۔ تو بہت سے لوگ جب ان پر آفت آتی ہے تو کہتے ہیں ہمارا کیا قصور تھا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، اللہ کی مصلحتوں کو ہم نہیں سمجھ۔ تو یہاں جب اولاد ایسا کام کر کے آ رہی ہے اور یعقوب علیہ السلام کا ایسا رویہ ہے تو ہمارے سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ جب گھروں میں مسائل ہوتے ہیں تو بہت سی چیزوں سے اعراض برتنا پڑتا ہے۔ یہاں انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا سوائے اس کے کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے اس کام کو آسان کر دیا، لیکن میں کیا کروں گا، میرا کام کیا ہے، میں نے تو صبر ہی کرنا ہے۔ تو بعض اوقات ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں غلط ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے، جیسے بچوں سے بہت ساری چیزیں غلط ہو جاتی ہیں لیکن اس میں بعض اوقات نظر انداز کر دیا کریں، ہر چیز کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ مجھے پتہ ہے تم جو غلط کام کر رہے ہو میرے سامنے آ گیا، اب وہ آپ کے کہنے سے کیا ہوگا، بچہ نڈر ہو جائے گا، اس کہے گا اب تو انہیں پتہ چل ہی گیا، اب میں نے کیا چھپ چھپ کے کرنا ہے، اب تو میں علل اعلان جو کچھ بھی کرنا ہوں اس کو کروں گا۔
تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ خاموشی، پردہ ڈال دیں، حکمت کے ساتھ اس غلطی کے نقصان بتانا شروع کر دیں، جو کچھ بھی آپ ان کے لیے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے اس برائی کا انجام بتائیں، بجائے اس کے کہ صرف انہی کو پوائنٹ کریں کہ یہ تم کر رہے ہو، مجھے پتہ چل چکا ہے اور تمہیں پتہ ہے اس کام کا یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ ہوتا تھا، جب کہیں کوئی برائی دیکھتے تھے تو اس شخص کا نام لیے بغیر کیسے آپ ممبر پر جاتے اور آواز دیکھ دیتے تھے، جس کے ذریعے سے سب کی اصلاح ہو جاتی تھی۔ اب اس کا فائدہ یہ ہو گیا نا، ایک بندے کی نہیں ہے جس کی غلطی تھی، ایسی غلطی باقیوں سے بھی ہو سکتی ہے، تو سب لوگ اس چیز سے اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو اولاد کی تربیت کے لیے پھر صبر جمیل ہی چاہیے، کیونکہ اولاد کی طرف سے آپ کو ملنے والی تکلیفیں اس قدر اس کی شدت ہوتی ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ صبر، ایسا صبر کہ جس کو صبر جمیل کہا گیا۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا، یعنی پانی لانے والا جو ہوتا ہے اس کو کہا گیا۔ اب اس پانی والے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ آخرکار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ چوری کا مال تھا تو پھر چوری کا مال کیسے بیچا جاتا؟ اونے پونے داموں میں بس نکل جائے، چیز سے ہماری جان چھوٹ جائے اور کچھ ہمیں مل جائے بس۔ تو سوچے یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت، کتنے بہترین، کیا قیمت لگی ہوگی ان کو۔ کبھی کبھی بڑے اچھے کام کرنے والے لوگ اللہ کے ہاں بہت متقی اور پرہیزگار لوگوں میں بہت ناقدری ہو جاتی ہے ان میں، تو ایسے میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اچھے دنوں کا انتظار۔ وقال الذین اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ عسى ان ينفعها او نتخذہ ولدا۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکال لی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے کہ جس کے بعد انسان کے اندر وہ میچورٹی آ جاتی ہے جو بغیر تکلیف اٹھائے، بغیر آزمائش میں پڑے نہیں انسان سیکھ سکتا۔ بہت ساری کتابوں سے انسان علم سیکھتا ہے، لیکن جو آپ آزمائشوں سے نکلنے کے بعد سیکھ کر آتے ہیں نا، وہ ایک انسان کی رشد کی کیفیت تک پہنچ جاتا۔ تو بظاہر انہوں نے تکلیف میں تھے، لیکن اب کیا ہے، وہ وہاں سے ایک ترقی یافتہ ملک میں سیکھنے کے چانسز اب ان کے لیے زیادہ ہوں گے، وہاں پر اللہ نے ان کو پہنچا دیا کہ وہ اگر تربیت پاتے فلسطین میں ایک گاؤں کی حیثیت رکھتا تھا، وہاں ان کی ویسی تربیت نہیں ہو سکتی تھی کہ جہاں پر یہ اب مصر میں آ گئے ہیں، اور یہاں پر اللہ ان کو ایک مقام دے گا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے زمین پر قدم جمانے کی صورت نکالی، اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنے کام کر کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ محسنین کو ملنے والی عنایات کیا ہیں؟ علم اور حکمت۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھے وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، جب جوان ہوئے تو بہت خوبصورت اور حسین تھے کہ اسی عزیز مصر کی بیوی نے ان کو پھر پھانسنا چاہا، اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی کہ آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے مجھے اچھی منزلت بخشی اور یہ کام کروں، ایسا ظالم کبھی فلاح نہیں پاتا۔ یہ تھی حکمت کہ فوراً پہچان گئے کہ یہ جو مجھے دعوت دی جا رہی ہے بظاہر اچھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بہت غلط کام ہے۔ اب دیکھیے آزمائش پر آزمائش، اور ہر آزمائش پہلے والے سے بڑی ہو رہی ہے، اور یہی انسان کی درجوں کی بلندی کی علامت ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ پہلی آزمائش بھائیوں نے لا کے کنویں میں ڈال دیا، اب اس سے بڑی آزمائش عورتوں کی آزمائش۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے، یعنی مرد کے اور شیطانی صورتوں میں پھر وہ مرد کے سامنے آتی ہے، اور شیطانی صورت میں پیٹھ پھیرتی ہے، یعنی اس کے اندر ایک اٹریکشن پیدا ہوتی ہے۔ جب تم میں سے کوئی عورت کو دیکھے تو وہ اپنی بیوی کے پاس آ جائے، بلا شبہ یہ چیز اس کی خواہش کو ہٹا دے گی۔ تو عورت ہمیشہ سے ایک فتنہ ہے مرد کے لیے، اس سینس میں کہ اس کے لیے ایک اٹریکشن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے بڑھ کر نقصان دینے والا نہیں چھوڑا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے اتنی اچھی منزلت بخشی ہے اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف نے
بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی طرف برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ تو اخلاص کی وجہ سے انسان شیطان کے قابو میں آنے سے بچ جاتا ہے اور اپنے اندر نیت ارادے کو نیکی کے خلوص پیدا کر دیں۔ تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ کے جو مخلص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں نا، وہ شیطان سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک برہان آتی ہے کہ جو اس کو اس بے حیائی سے دور کر دے۔ اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیرے گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اس کی سخت سزا دی جائے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ عورت، اس کی محبت اب وہاں پہ سے ایک دم سے کہاں چلی گئی؟ یہ وہ محبت ہی جس میں لسٹ ہوتی ہے، جس میں صرف اپنے جذبات کی تسکین کا ان کا مقصد ہوتا ہے، دوسروں کو اعلی کار بنایا جاتا ہے، اور جب مطلب پورا ہو جاتا ہے یا پھر جب اتنا مطلب پورا نہیں کر پاتے تو اس غصے کی کیفیت میں کہ مقصد پورا نہیں ہو سکا تو پھر وہ الزام تراشیاں کرنے لگتے ہیں۔ اس عورت کہ اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے کریم کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی اور یہ سچا ہے۔ جب شوہر نے دیکھا یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا، یہ تو عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف، اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت تو اپنی قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل خطا کار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچایا ایک جگہ پر کیا کہ اللہ کی برہان سے وہ اس برائی سے بچنے لگے۔ دوسرا چیز یہ کہ اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو گواہی دی جا رہی ہے انہی کے لوگوں میں سے کہ ایک کریم کیا وہاں پر کیا گیا قیاس کی شہادت قیاس کی انہوں نے جو پیش کی تھی کہ اگر قمیص پیچھے سے ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ عورت قصوروار ہے، کہ اور مرد نے بھاگنا چاہا اور عورت نے اس کو کنٹرول کر لیا، اور اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے یوسف کی پاکیزگی کی شہادت انہی کے گھر والوں میں سے دلا دی۔ اور یہ تب ہوا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام اس فتنے سے بھاگے تھے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو فتنے سے بچائے، پھر اس کو کیا چاہیے کہ جہاں فتنہ ہو، جہاں پر اللہ کی نافرمانی کی کام ہو، وہ وہاں پر نہ ٹھہرے، وہ وہاں سے چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ ان میں بیٹھ رہنے والے کھڑے سے بہتر، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ وہ جگہیں کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ایمان خطرے میں ہے، ان جگہوں میں نہ ٹھہرا کریں، وہاں سے نکل جائیں۔ اب یہاں پر عزیز مصر کیا کہہ رہا ہے؟ یوسف، اس معاملے سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنی قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل خطا کار ہے۔ اب یہاں پر ایک ایسا کریکٹر نظر آ رہا ہے کہ کبھی مرد عورتوں کے سے اس طرح سے مغلوب ہو جاتے ہیں کہ عورت اپنی سرکشی میں انتہا پہ چلی جاتی ہے کہ انسان یا مرد بے بس ہو کر رہ جاتا ہے، اور وہی کیفیت یہاں پر عزیز مصر کی پتہ چلتی ہے۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو کچھ اس کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلا بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی، ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر رکھی تھی، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آؤ۔ جب ان عورتوں کی نگاہ ان پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں، ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ معلوم ہوتا ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ سے باتیں بناتی تھیں۔ بے باکی کی انتہا دیکھیے، اپنے جرم کا کیسے اعتراف کر رہی ہیں۔ بے شک میں نے ہی اسے رچانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا۔ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یعنی سٹل وہ اپنی اس خواہش پر ابھی بھی ڈٹی ہوئی تھی۔ یوسف نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ اگر تو نے ان کی چال بازیوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شمار ہو جاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ان کو پتا تھا نا کہ یہ زندگی یا یہ جو کچھ بھی جس کی طرف دعوت دے رہی ہیں آخرت کے اعتبار سے بہت نقصان دہ ہے،
تو آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہے کہ میرا ایمان جاتا رہے، مجھے ایسی زندگی سے بہتر ہے، ایسی دنیا میں رہنے سے بہتر، ایسی آزادی سے بہتر ہے کہ مجھے قید کر دیا جائے۔ تو جو علم اور نور اور ہدایت تو نے مجھ سے بخشی ہے، اگر میں اس کے الٹ کوئی کام کرتا ہوں تو میں پھر جاہل ہو جاؤں گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے گناہوں اور نافرمانیوں کے مقابلے میں جیل کو اختیار کر لیا، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، ان عورتوں کی چالوں سے اسے دور کر دیا، بے شک وہی ہے جو سب کی دعاؤں کو سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر اب یہاں دیکھیے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ دعا کی کہ ان کے دل کو دین پر جما دے اور اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اگرچہ ان کا ایمان جو تھا وہ پہاڑ برابر تھا، پھر بھی دعا کر رہے ہیں۔ تو کبھی یہ نہ کہیں میں بڑی اسٹرانگ ہوں، مجھ پر تو کسی ماحول کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہے کہ انسان کو وہ گناہوں سے بچائی رکھتا ہے، تو اس کے لیے دعا مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ کہ ہمیں ایسی کسی شر میں مبتلا نہ کرے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیا، حالانکہ وہ اس پاک دامن اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی ساری نشانیاں دیکھ چکے تھے، انہیں پتا تھا کہ خطا کار انہی کی عورتیں ہیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، قید خانے میں 2 غلام اور بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں میں شراب کشید کر رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں نے دیکھا میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں، یعنی اپنی خواب ان کو سامنے بیان کیا۔ تو انہوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک انسان ہیں، جیل کے اندر رہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ذرا سے حالات خراب ہوتے ہیں، کچھ تنگی کا وقت آتا ہے، ہمارے اخلاق سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ جیل کے اندر وہ لوگ آپ کو یہ خطاب دے رہے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا، یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، یعنی جو کچھ میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اپنی بڑائی نہیں بیان کرتے۔ واقعہ یہ کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا طریقہ اختیار کیا۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کو بندہ نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زنداں کے ساتھیوں تم خود ہی سوچو، بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جس کی بندگی کر رہے ہو اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے اس کے لیے کوئی سنت نازل نہیں کی ہے، فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی درست طریقہ زندگی ہے مگر اکثر لوگ نہیں۔ یوسف علیہ السلام کا کریکٹر جو یہاں پتہ چلتا ہے، محسنین، احسان کرنے والے، کہ اپنے رویے کی وجہ سے لوگ آپ کے پاس خود آ رہے ہیں اپنی بات کو لے کر، آپ نے نہیں کسی کو کہا آؤ میری بات سنو میں تمہیں یہ بتاتا ہوں۔ اب جب وہ متوجہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس مختصر وقت کے اندر اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو بات ہے نا کہ بعض واز کرنے والے جب شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ ان لمیٹڈ چلے جاتے ہیں، تو یہاں ٹائم لمٹ کا ہونا بھی کہ سننے والا اس چیز سے بور ہو جائے یا آپ کی بات سننے کو ہی تیار نہ ہو کہ اب جو سٹارٹ ہوئے ہیں تو بس انہوں نے تو ختم ہی نہیں ہونا۔ تو یہاں چیز پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے ایک وقت دے دیا کہ بس میں اتنی دیر میں تم سے بات کروں گا جتنی دیر تک تمہارا کھانا آئے گا، جب تک ہم اپنی بات مکمل کر چکے ہوں گے، اور انہوں نے ایسا کر دیا۔ تو مختصر وقت میں ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی تھی، کچھ دن مقرر کر لیے تھے نصیحت کے لیے، اور اس ڈر سے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آدمی کی لمبی نماز اور مختصر خطبہ اس کی سمجھداری کی علامت ہے، یعنی نماز لمبی ہو لیکن خطبہ مختصر ہونا چاہیے، بات تھوڑی ہو اور وہ اتنی جامعیت کے ساتھ اور اتنے خوبصورت انداز میں کی جائے کہ دلوں پر اثر کر جائے۔ تو انہوں نے کیا اپنا جو پیغام پہنچانا تھا، اللہ کی معبودیت کا، اللہ کی عظمت کا احساس ان کے اندر پیدا کرنا تھا، وہ ڈالا اور پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا۔ پھر انہیں کہتے ہیں اے زنداں کے ساتھیوں تمہارے خوابوں کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہی مصر کا شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ دونوں آئے ہیں، اب انہوں نے اپنی بات کو جب سننا ہے تو وہ بات بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ کوئی جب آپ کی طرف متوجہ اور آپ کی بات کو سننا چاہے اس وقت میں پھر آپ کو زیادہ وقت نہیں لگتا وہ قیمتی بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے۔ پھر آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ اے زنداں کے ساتھیوں، کتنے پیار کے ساتھ
ان لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں جو ان کے مذہب کے بھی نہیں ہیں. تو ایک دائی کا اخلاق بہت بہترین ہونا چاہیے. وَقَالَ لِلَّذِينَ ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمْ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. آیت نمبر 42 سورۃ یوسف. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا اپنے شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے غفلت میں ڈال دیا، بھلا دیا. اپنے رب سے، اپنے شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا. یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا. کہتے ہیں 9 سال یا 14 سال کی لمبی آزمائش کہ آپ جیل میں رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اپنے بھائی یوسف کی صبر اور کشادہ دلی پر بڑا تعجب ہے. اللہ ان کو معاف کرے، ان کے پاس ایک آدمی آیا تاکہ وہ باہر نکل سکیں، لیکن وہ اس وقت تک نہ نکلے جب تک کہ ان پر جو الزام تھا اس پہ وضاحت نہ کر دی گئی. اگر میں ہوتا تو دروازوں کی طرف لپک پڑتا، اور اگر اذکرنی عند ربک والی بات نہ ہوتی تو وہ جیل میں نہ ٹھہرتے، جبکہ وہ غیر اللہ سے پریشانی کا ازالہ چاہ رہے ہیں. یعنی بعض اوقات ہم غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ جو ہمیں لگتا ہے یہ ہمیں مشکل سے نکال دے گا، لیکن اللہ پہلے اور اس کے بعد کوئی اور. اسباب تو اختیار کرے، لیکن پہلے دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کی 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 سوکھی. اے اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خواب کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی. اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجیے. اس نے جا کر یوسف سے کہا اے سراپے راستی مجھے اس خواب کا مطلب بتا دیں. 7 موٹی گائیں ہیں جن کو دبلی 7 گائیں کھا رہی ہیں، 7 بالیاں ہری ہیں 7 سوکھی. شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے. اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے لیے کام آئے نکال لو اور باقی کو ان کی بالوں ہی میں رہنے دو. پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے. اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا. اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے. یعنی خوب بارشیں ہوں گی، خوب پھل اور پھول پودے خوب ہوں گے جن سے تم پھل حاصل کرو گے. اب یہاں پہ کیا چیز پتہ چلتی ہے؟ یوسف علیہ السلام کے پاس وہ آدمی آتا ہے اور آپ اس کو اس کی مطلوبہ بات کا جواب دے دیتے ہیں. یہاں کہیں آپ اس کو کہتے ہوئے نظر نہیں آتے میں بالکل تمہاری بات کا جواب نہیں دوں گا، میری بات تم نے جا کے بھلا دی اور اتنے سالوں سے میں جیل کے اندر ہوں. تو یہاں بھی ان کا محسن ہونا نظر آتا ہے. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس جاؤ، اپنے آقا کے پاس جاؤ اور جا کر اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. میرا رب تو اس کی مکاریوں سے واقف ہی ہے. اس پر بادشاہ نے غصے سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم تو اس پر بدی کا شائبہ تک نہ پایا. عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا، اب میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بالکل وہ سچا تھا. تو آپ کو بری ذمہ کر دیا گیا. کیوں یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ پہلے میری برات ہو، پہلے میری جو الزام لگائے گئے ان کو کلیئر ہونا چاہیے پھر میں آؤں گا. کیونکہ پیغمبر نے جو اپنا کام کرنا ہوتا ہے نا اس کے لیے اس کے اندر خیانت کا ہونا بہت ضروری ہے. انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے دین کو پیش کرنا ہے اور ایک پیغمبر کبھی بھی خائن نہیں ہو سکتا. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ کے پر الزام لگائے جاتے ہیں لیکن ان الزامات کو صاف کرنے میں بڑا وقت لگ جاتا ہے، بہت ساری سزائیں بھگتنی پڑتی ہیں. اس کے بعد کہیں جا کر کبھی ایسی بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کے اندر وہ چیز نہیں تھی. یوسف نے کہا اس میں غرض یہ تھی کہ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی ساتھ خیانت نہیں کی ہے، اور کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا. تو یوسف علیہ السلام کے پاس 2 چیزیں، ظاہری حسن اور باہر کا حسن، کہ ان کے پاس علم اور حکمت تھی. ایک کی وجہ سے وہ آزمائش میں ڈالے گئے اور ایک کی وجہ سے وہ آزمائش سے نکالے گئے. حسن کی وجہ سے آزمائش میں پڑے اور علم کی وجہ سے آزمائش سے نکالے گئے. ہماری خواہش کس کے پیچھے ہے؟ علم کے پیچھے دوڑتے ہیں یا حسن کے؟
حالانکہ علم انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے. جی دعا کر لیں. اے اللہ تعالیٰ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.